السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خلاصۃ التفاسیر صفحہ نمبر 170 پر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑی پر تھے کہ ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، عصا بولے تو ایک لاٹھی لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جنوں کی سی معلوم ہوتی ہے، لہذا جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور میں جن ہوں اور میرا نام حامہ ہے، اور میں بیٹا ہیم کا اور ہیم بیٹا لاقیس کا اور لاقیس بیٹا ابلیس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان میں صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم، اس لیے کہ یا رسول اللہ جب قابل نے حابل کا قتل کیا تو اس وقت میں کئی برسوں کا بچہ تھا، میں چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا تھا، میں لوگوں کے غلہ اور سامان چوری کر لیا کرتا تھا، میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا تاکہ وہ اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب تم تو بہت برے ہو۔ تو اس نے عرض کیا حضور مجھے برا نہ کہیں، مجھے ملامت نہ کیجیے، اس لیے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنے کے لیے آیا۔ پھر وہ عرض کرتا ہے کہ حضور اس سے پہلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، ان کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں، 1 سال تک ان کی مسجد میں آیا ہوں ان کے ساتھ، اور میں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، ان سے ہم نے توریت سیکھی ہے، اور ان کا سلام میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان سے ملاقات کا شرف تمہیں حاصل ہو تو ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ لہذا حضور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس امانت کو آپ تک پہنچا کر کے اس سے سبکدوش ہونے کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں، اس لیے حضور مجھے کچھ کلام اللہ کی تعلیم فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سورہ مرسلات، سورہ نبا یعنی عما یتساءلون وغیرہ کی صورتیں تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے حامہ تجھے جب بھی کوئی بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس چلے آنا اور مجھ سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی ہدایت کا باعث نہیں ہے بلکہ جنوں کے لیے بھی ہدایت کا باعث ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف انسان ہی اپنا آقا نہیں مانتے، یا صرف انسان ہی ہمارے آقا کی غلامی قبول کرنا ہی باعث فخر نہیں سمجھتے، بلکہ شیطان بھی ہمارے آقا کی، بلکہ جنات بھی ہمارے آقا کی غلامی میں داخل ہونا پسند کرتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلی، وہ یہ کہ اگر نصیب اچھی ہو تو باپ چاہے جتنا برا ہو ہدایت یافتہ بچہ ہو ہی جاتا ہے، جیسے آپ نے شیطان کو دیکھ لیا، اور اگر تقدیر میں برائی لکھی ہو تو باپ چاہے جتنا اعلیٰ ہو بیٹا ضرور گنہگاری میں ڈوب جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ ہوا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔